جن کے ہاں ایپیلیپسی کے کیسز ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایپیلیپسی سے تعلق رکھنے والی تمام دواؤں کو خود پڑھیں اور بار بار پڑھیں. پہلی دفعہ جب پڑھیں گے تو ہر دوا لگے گا کہ ہمارے بچے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. انسان گھبرا جائے گا, اچھا یہ بھی اس پہ لگتی ہے, دوسری وہ بھی اس پہ لگتی ہے. حالانکہ جب آپ دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاج شناسی اور مزاج کی تفریق ضروری ہے. علامتیں بہت سی مشترکہ دکھائی دیں گی, اسپیزم کے نتیجے میں کم و بیش ایسی علامتیں ہوتی ہیں, مگر وہ کون سی ایسی دوا ہے جس سے کسی بیماری کا مزاج الگ کر دی, کسی دوا کا دوسری دوا سے اس طرح مزاج الگ کر دیا جائے جیسے بعض مریضوں کا بعض مریضوں سے مزاج الگ ہوتا ہے. جب آپ اس حصے پر عبور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے لمبی تفصیلوں میں جائے بغیر صحیح دوا کی تشخیص آسان ہو جائے گی. اور کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ بھی وہی ہے. مشروم پوائزنز بعض اعصاب پر بہت گہرا اثر دکھاتے ہیں. بعض مشروم پوائزن ایسے ہیں جو نروس فیلیور کر کے ہارٹ فیلیور کر دیتے ہیں, بہت جلدی موت ہو جاتی ہے. بعض ہیں جو دوسرے سیپٹک اثرات بھی دکھاتی ہیں, مگر یہ زیادہ تر اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. خاص طور پر مائنڈ کے سمٹم بتاتا ہے جی. مائنڈ, hallucinations, frightful visions, kleptomania, loss of memory, forgets what has recently happened, wants nothing to do with anybody, brutal. These are mind symptoms. ٹھیک ہے. Head. Forgets what has recently happened. یہ جو علامت ہے یہ بہت ہی گہری اور مزمن بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عارضی بیماریوں میں بھی. اور اس کا عارضی بیماریوں میں ان میں پائی جائے گی جن کا اسپیزم سے تعلق ہے, اور مزمن بیماریوں میں وہاں پائی جائے گی جہاں آہستہ آہستہ خون کی رگوں کے اندر ایسے مواد بیٹھ چکے ہیں جیسے کولیسٹرول وغیرہ, اور ان نالیوں کو انہوں نے تنگ کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ دماغ کے تمام حصوں کو برابر خون نہیں پہنچا رہی. ایسی بیماریاں آرٹیریوسکلیروسس کہلاتی ہیں, اور ان کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وقتی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے اور پرانی یادداشت اسی طرح قائم رہتی ہے, کیونکہ یادداشت کے 2-3 طبقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ایک یادداشت ہے جو روزمرہ کی چیزیں ابھی لی ابھی واپس کر دی, اس کے لیے بہت تھوڑی انرجی دماغ کو ضرورت ہے خرچ کرنے کی, اور ان کی امپورٹنس کوئی نہیں, آئیں گئیں اور بات ختم ہو گئی. ایک یادداشت ہے جس کو ہم سیمی پرماننٹ کہہ سکتے ہیں, وہ روزمرہ کے لیے نہایت ضروری ہے. مثلا کھانا کھاتے ہیں آپ تو اس کا اثر اس وقت کی جو کیفیت ہے یہ محسوس کر رہے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں شام تک یاد بھی رہے کہ نہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا کھایا ہو اور شام تک یہ بھول گیا ہو کہ میں نے کھانا کھایا ہے. تو ان دونوں یادوں میں ایک فرق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اور یہ آرٹیریوسکلیروسس, اس سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے ایبسنتھ کی, یہ اور چیز ہے, اس کا وقتی تھوڑی دیر کی چیز سے تعلق ہے. یعنی اچانک ایک بات بھولی ہے اور پھر بات ختم ہو گئی, لیکن دماغ پر کوئی گہرا اثر نہیں پڑتا. وہ پیدا ہو, اس کو کہتے ہیں برین فیگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسپیزم کی وجہ سے وقتی طور پر خون کی سپلائی کم ہوئی اور وہ حصہ یادداشت کا معطل ہو گیا. تو یہ آپ کو مزاج ہر دوا کے سمجھنے چاہیے. اگر مزاج شناسی کر لیں گی تو پھر بہت بڑی بڑی محنتوں سے بعد میں نجات مل جائے گی. میں چونکہ لیڈیز کو کہہ رہا تھا اس وقت کر لیں گی کہہ دیا, آپ سب کو کہتا ہوں کہ کر لیں گے آپ, تو بہت بعد کی بے وجہ کی مشقتوں اور محنتوں سے نجات ملے گی. بس ٹھیک ہے, پھر کافی ہوگی. باقی تفصیلات ہیں اس کی. بیسک 2 فیچرز یہی ہیں, اس کے کریکٹرسٹکس 2 ہیں. تشریح رکھیں. دماغ میں جھلیوں کی سوزش اور اعصابی کمزوریاں اگر ایسی بیماریاں پیدا کریں جن کا اسپیزم سے تعلق ہو, تو ان بیماریوں کا تعلق ایبسنتھیم سے ہے.
اس لیے ایک ہی پٹی میں جو یاد رکھنے والی ایک دوا ہے وہ یہ ہے